الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال الله تعالى في مقام آخر: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال الله تعالى في مقام آخر: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي فإن له من الأجر مثل أجور من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. ومن ابتدع بدعة ضلالة لا يرضاها الله ورسوله كان عليه من الإثم مثل آثام من عمل بها لا ينقص من أوزارهم شيئا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم لا يذلونكم ولا يفتنونكم. بزرگان محترم، برادران عزیز، قرآن کریم کی آیات کے کچھ حصے اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سے 2-3 احادیث جو اس وقت آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے ہیں، آج کی گفتگو انہی کی روشنی میں ہوگی. سب سے پہلی قرآن کریم کی آیت جو میں نے تلاوت کی، اس کا مفہوم یہ ہے: جس شخص نے اللہ کے رسول کی بات مان لی اسی نے حقیقت میں اللہ کی بات مانی. اور اس کے لیے لفظ استعمال کیے: من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی، اطاعت کہتے ہیں حکم ماننے کو. بات کی، کسی نے حکم دیا، اگلے نے مان لی وہ بات، اس کا نام اطاعت ہے عربی زبان میں. اللہ کا فرمانبردار وہی ہے جو نبی کا فرمانبردار ہے. دوسری آیت کریمہ کا حاصل یہ ہے: جس شخص نے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی فقط ضل ضلالا مبینا، وہ بھٹک گیا، بہک گیا، بہت دور جا کر گرا. اور تیسری آیت کا حاصل یہ ہے: وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا.
جس نے اللہ کی اطاعت کی، اللہ کی بات مان لی اور اللہ کے رسول کی بات مان لی، اصل میں اسی کو کامیابی ملی اور بہت بڑی کامیابی ملی۔ خلاصہ اس ساری گفتگو کا یہ ہے، دنیاوی اعتبار سے جو شخص کتنا ہی کامیاب شمار ہوتا ہے، لیکن خدا اس کے رسول کا نافرمان ہے تو وہ ناکام ہی ناکام، چاہے وہ اسمبلی کا ممبر بن جائے، چاہے وہ وزیر بن جائے، وزیر اعظم بن جائے، صدر بن جائے، فوجی جنرل بن جائے، بہت بڑا ڈاکٹر ہو، بہت بڑا انجینئر ہو، بہت بڑا کامیاب تاجر ہو، بہت بڑا صنعتکار ہو، بہت بڑا زمیندار اور وڈیرا اور جاگیردار ہو، لیکن اللہ اس کے رسول کا نافرمان ہے، وہ ناکام ہی ناکام ہے۔ اور اس کے برعکس اگر کوئی شخص اللہ کا فرمانبردار ہے، اس کے رسول کا فرمانبردار ہے، دنیوی اعتبار سے اس کے پاس نہ تو کوئی عہدہ ہے، نہ کوئی جائیداد ہے، نہ کوئی بہت بڑی صنعت ہے، نہ کوئی کاروبار ہے، کسی سیٹ کا مالک بھی نہیں ہے، حتیٰ کہ قوت لا یموت کے درجے کے اندر ہی اس کو رزق ملتا ہے، لیکن خدا کے قانون میں اللہ کے قرآن کے مطابق وہ کامیاب ہی کامیاب ہے۔ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر بعض انبیاء ایسے گزرے ہیں جو درویش نبی تھے، جیسے سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس، سیدنا زکریا علیہ السلام، اس طرح بہت سارے انبیاء آپ کو ایسے ملیں گے جو درویش نبی تھے، دنیوی اعتبار سے بالکل کچھ نہیں تھا، لیکن دنیا کا کون انسان ایسا ہے جس کو اللہ نے عقل دی ہے وہ پاگل نہیں ہوا، وہ یہ کہہ سکے کہ ان کے پاس دنیا کا مال نہیں تھا، دنیا کا عہدہ نہیں تھا، یہ ناکام لوگ تھے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الانبیاء، امام الانبیاء والآخرین، شفیع المذنبین، ساری کائنات کے سردار ہیں، انہی کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ ان کے گھر کئی دن تک چولہا نہیں جلتا تھا، کوئی ڈرامے تو نہیں کرتے تھے وہ، معاذ اللہ، دکھلاوا نہیں تھا، جو کچھ حقائق تھے وہی سامنے تھے۔ کبھی مال غنیمت آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک پر لوگوں نے وہ لباس بھی دیکھا جو روم اور ایران کے شاہوں کے جب بدن پر لوگوں نے نہیں دیکھا ہوگا، لیکن ایسا وقت بھی آیا کہ کئی دن تک پیغمبر کے گھر میں چولہا نہیں جلا۔ لیکن کیا یہ سوچا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ ناکام تھے؟ تو اللہ نے یہ دنیاوی عہدے اور دنیا کا مال، یہ دنیا کی جو آسائشیں ہیں، ان کے اندر نہ تو ناکامی رکھی ہے نہ ہی کامیابی رکھی ہے۔ بظاہر تو اسباب کامیابی کا نظر آتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان میں اگر ناکام کرنا چاہے تو ناکام ہوتا ہے۔ ہمارے سامنے زندہ مثالیں ہیں۔ مصر کے اقتدار پر ایک آدمی جس کا نام حامان تھا، وہ اس مملکت کا وزیر تھا، وہاں وزیر بن کر بھی مصر کی وزارت کے منصب پر پہنچ کر کبھی ناکام ہوا، اور اسی مصر کی ایک وزارت کے منصب پر سیدنا یوسف علیہ السلام پہنچے، وہ کامیاب ہوئے۔ تو دنیا میں اعتبار سے دونوں کے عہدے برابر ہی تھے ایک قسم کے، وہ بھی وزیر تھے، یہ وزیر تھے، ایک وزیر کامیاب شمار ہوتا ہے، دوسرا ناکام۔ معلوم ہوتا ہے کہ اصل کامیابی اللہ کے حکم ماننے میں ہے، اور اللہ کا حکم ماننا اس کا معیار کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی اطاعت، کیونکہ کسی شخص نے اللہ کو دیکھا نہیں اور اللہ تعالیٰ سے براہ راست اپنے کانوں سے اللہ کا کلام سنا نہیں۔ اللہ نے اپنے قرآن کے ذریعے سے، اپنے نبی کے فرمان کے ذریعے سے یہ بات سمجھا دی ہے کہ اللہ کے ساتھ رشتہ صرف اس انسان کا ہے جو اللہ کا فرمان بردار ہے، اور اللہ کا فرمان بردار اگر کسی نے دیکھنا ہے تو وہ نبی کے پیروکاروں کو دیکھے، نبی کا پیروکار ہے تو سمجھا جائے کہ اللہ کا فرمان بردار ہے۔ اگر نبی کی اطاعت نہیں کرتا، نبی کے نقش قدم پر نہیں چلتا تو وہ ناکام ہی ناکام، چاہے ساری دنیا اس کو بہت کامیاب سمجھے۔ ہمارے ظاہر بین مسلمان جن کے نزدیک کامیابی کا معیار دنیاوی عہدے اور دنیاوی آسائش اور دنیا کا کاروبار یا اچھی خاصی تنخواہ، مشورے دیتے نظر آئیں گے، اس بچے کو آپ فلاں تعلیم میں ڈالتے ہیں، یہ ڈاکٹر بن جاتا، یہ انجینئر بن جاتا، یہ جو ہو جاتا وہ ہو جاتا۔ مقصد کیا ہے کہ ان عہدوں پر پہنچے گا،
تو اچھی خاصی تنخواہ ملے گی، کیش بھی ہوگا اور ایش بھی ہوگا. لیکن کتنے ہیں وہ انسان جن کے سوچ کے اندر یہ بات داخل ہے کہ دنیا میں اللہ نے پیدا کیا ہے انسان، تو انسان کتے کو بھی اللہ پاک روزی کا انتظام اس کے لیے کیا ہے. آج تو میڈیا نے ساری کائنات دکھا دی ہے، سمندر کی مخلوق کتنی ہی ہے جو انسان کے حد و حساب میں شمار میں نہیں، وہ زندہ ہے وہاں. ان کو کون دنیا کے انسان روٹی دے رہا ہے؟ دنیا کون انسان ان کو رزق پہنچا رہا ہے؟ ساری دنیا کی حکومتیں مل کر بھی ان کے رزق کا انتظام نہیں کریں. جس نے ان کو پیدا کیا بنایا ہے وہ ان کے روزی کا انتظام کر رہا ہے. جو جنگل کا سور ان کو بھوک سے نہیں مارتا، اللہ اس کے رسول کے احکام سیکھنے والوں کو بھوک سے کیوں مارے گا؟ جو شخص خدا کی ذات پر اس کی قدرت پر ایمان رکھتا ہے وہ کبھی یہ سوچ نہیں سکتا کہ اللہ کے راستے پر چلنے کی وجہ سے، اللہ کا دین سیکھنے کی وجہ سے انسان بھوکوں سے مرے گا. میرا خیال ہے یہ کسی کافر کی سوچ میں نہیں ہو سکتی، سوائے اس انسان کے کہ جو صرف اللہ تعالیٰ کا نام جو لیتا ہے لیکن اللہ کی عظمت اور کبریائی اس کی طاقت کا اس کو اندازہ نہیں. آج ہماری سب سے بڑی بدبختی اور بدنصیبی یہ ہے کہ اللہ کا نام ہم لیتے ہیں کہ اللہ کی عظمت کا نقشہ ہمارے دل پر نہیں. ہم اپنے جیسے جھوٹے وزیروں کی بات مان لیتے ہیں، اپنے جیسے دوسرے انسانوں کی بات پر یقین کر لیتے ہیں. اللہ کے قرآن میں اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں، اللہ کے نبی کے فرمان میں رسول اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں. ہمارا خدا پر ایمان اور خدا کے رسول پر ایسا ہی ایمان ہے. قرآن نے 2 لفظ فرمایا، من یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا. جو اللہ اس کے رسول کا نافرمان ہے وہ ناکام ہی ناکام. ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. جو اللہ رسول کا فرمانبردار ہے وہ کامیاب ہی کامیاب ہے. اب جس کا جی چاہے اس کو مان لے، جس کا جی چاہے اس کو رد کر دے. اس راز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں نے سمجھا تھا. جو خاندانی کافر تھے، جن کا باپ کافر، دادا کافر، پردادا کافر، پیچھے کئی پشتیں کئی نسلیں کافر ہی کافر، مشرق بت پرست، یہ دار اسلام میں داخل ہوئے. لیکن نبی کی بات ان کو سمجھ آئی، اور اس طرح سمجھ آئی جس طرح انسان کے بدن میں خون دوڑتا ہے، سارے بدن میں سرایت کرتا ہے. نبی کی بات کی سچائی اس طرح ان کے پورے وجود میں، دل و دماغ سے لے کر ان کے رگ رگ کے اندر جو ہے سرا گئی، اور ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی. میں چند ایک مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. کہ نبی کے فرمان میں انہوں نے کس طرح کامیابی سمجھی اور ایک پل کے لیے بھی سرتابی نہیں کی. حضرت عبداللہ بن مسعود یاد رکھیں، صحابہ میں چند معروف نام ہیں، عبداللہ کہلاتے ہیں، لیکن ہر ایک کے ساتھ کنیت سامنے آئے گی تو پھر تعین ہوگا کہ یہ فلاں عبداللہ ہے. عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عامر، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن زبیر. ایک عمر ہیں ایک عامر ہیں. عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر یہ عمر بن خطاب کے صاحبزادے ہیں، اور ایک عبداللہ بن عامر یہ عبداللہ حضرت عامر بن عاص کے بیٹے عبداللہ ہیں. عبداللہ بن عامر بن العاص. عمر اور عامر میں فرق یہ ہوتا ہے، اردو زبان میں لکھا ہوا آپ کو یہ نظر آئے گا کہ جہاں عمر کے رے کے آگے کچھ بھی نہیں لکھا ہوا تو یہ عبداللہ بن عمر ہیں، فاروق اعظم کے بیٹے ہیں. اور جہاں رے کے بعد واو لکھی نظر آئے گی یہ واو پڑھ ہی نہیں جائے گی، یاد رکھنا. جس طرح آپ کے انگلش کے اندر کہتے ہیں یہ بعض لفظ سائلنٹ ہوتا ہے، اس طرح ایسے لفظ کو بھی سمجھیے. یہ صرف پہچان کرانے کے لیے کہ یہ عمر نہیں عامر ہے. حدیث کی کتابوں میں آئے گا عبداللہ ابن عامر ابن العاص. تو عبداللہ کئی ہیں، ان میں سے سب سے مشہور عبداللہ جو ہے عبداللہ بن مسعود ہے. حتیٰ کہ محدثین کو یہ اصول لکھنا پڑا
کہ حدیث کی کسی روایت میں صرف عبداللہ کا نام آئے تو اس سے عبداللہ بن مسعود ہی مراد ہوں گے. ہاں البتہ کسی سیاق و سباق کے اندر عبداللہ بن عمر کا تذکرہ چل رہا ہو یا کسی اور صحابی کا تذکرہ ہو تو پھر وہی مراد ہوگا. بات کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، جیسے اس وقت میں آپ کے سامنے کچھ عرض کر رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے. خطبے کے دوران میں کوئی مسلمان کھڑا ہوا، حضور نے فرمایا اجلس، بیٹھ جا. لیکن باہر مسجد نبی کے دروازے پر عبداللہ بن مسعود پہنچے ہی تھے، شاید انہوں نے اندر قدم داخل کیا ہی ہے، ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم زبان مبارک یہ الفاظ نکلے اور انہوں نے سن لیا اجلس. انہوں نے سمجھا کہ شاید مجھے بیٹھنے فرما رہے ہیں، وہیں بیٹھ گئے. بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عبداللہ آپ کیوں بیٹھ گئے تھے وہاں، آگے کیوں نہیں آئے؟ فرمایا یا رسول اللہ میں نے آپ کے زبان مبارک سے اجلس کا لفظ سنا، میں نے سمجھا مجھے حکم ہو رہا ہے، پھر میری مجال نہیں تھی دوسرا قدم اٹھانے کی. یوں سمجھے کہ جوتیوں کے اندر بیٹھ کے. جلیل قدر صحابی ہیں، کتنے بڑے صحابی ہیں. حضور نے ان کے بارے میں فرمایا جس چیز کو عبداللہ بن مسعود تمہارے لیے پسند کریں میں بھی پسند کرتا ہوں، جس کو ابن مسعود ناپسند کرے میں بھی ناپسند کرتا ہوں. کتنا معتمد صحابی. محدثین نے لکھا ہے ان کے رتبے کے بارے میں کہ کتاب اللہ کی سمجھ اور سنت رسول اللہ کی سمجھ کے معاملے میں ان کا رتبہ ابو بکر اور عمر سے بڑا ہوا تھا. یعنی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے اتنے بڑے عالم تھے. یہ وہی صحابی ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ میرے ساتھ جنات کی تبلیغ کرنے میں جا رہا ہوں، وہ شخص جائے گا جس کے دل میں رتی برابر کبر، غرور اور تکبر کا شعبہ نہیں ہوگا. حضور نے اس طرح مخاطب نہیں کیا تھا ان کو، بلکہ یہ فرمایا تم میں سے کوئی شخص میرے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جائے جس کے دل میں اتنی رائی کے دانے کے برابر بھی غرور و تکبر نہ ہو. ہر شخص اپنے آپ کو ٹٹولنے لگا. صحابہ تو صحابہ تھے نا، ان کی تربیت تو محمد رسول اللہ نے کی تھی، ان کی مجائی رسول اللہ نے کی تھی. یاد رکھیے نبی کے دامن سے چمٹنے کے ساتھ سارے غرور و تکبر کا سارا نشہ اتر گیا تھا ہر ایک کا. اور اس کے بعد جتنے اللہ والوں نے انسانوں کی تربیت کی، میں ایک مثال دیتا ہوں آپ حضرات کے سامنے، موجودہ جعلی پیروں اور اصلی پیروں کی مثال بھی دیتا ہوں. اس کے بعد جتنے بھی اولیاء اللہ نے اپنے شاگردوں کی، اپنے مریدوں کی تربیت کی ہے، اس انداز سے تربیت کی کہ بادشاہ وقت بھی تھا اس کے دل سے سارا غرور و تکبر کا نشہ نکال کر رکھا. ماضی قریب میں ایک اللہ کے نیک بندے کی مثال دیتا ہوں. شاید کوئی مسلمان بر صغیر پاک و ہند کا ایسا نہیں ہوگا جس کے گھر میں بہشتی زیور نہ ہو. یہ خواتین کے لیے مسائل لکھے تھے نماز کے، روزے کے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالی نے، مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی، جن کی نسبت سے آپ کے لاہور کا سب سے بڑا مدرسہ جامعہ اشرفیہ بنا. حضرت تھانوی بہت اونچے انسان تھے، اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام ان کا عطا فرمایا. بڑے بڑے علم اور عمل کے پہاڑ ان کے سامنے جھکے تھے بیعت کرنے کے لیے. آپ نے سنا ہے علامہ سید سلیمان ندوی بہت بڑا علامہ تھا، مورخ اسلام تھے. سید سلیمان ندوی کا بڑا نام ہے، دنیا میں نام ہے. انہوں نے حضرت تھانوی رحم اللہ کو خط لکھا کہ میں آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں. یاد رکھیے کہ بیعت ہونے کا اصل مقصد اپنی اصلاح ہوتی ہے. بیعت ہونے کا مقصد نہیں کہ فلاں گدی کے ساتھ تعلق ہو گیا بس اس کے بعد گدی والوں کو نذرانے شکرانے پہنچاتے رہو، وہ کھاتے پیتے رہیں، عیش عشرت کرتے رہیں، آپ کے دین کے ایمان کی فکر نہ ہو. یہ بیعت نہیں ہوتی، یہ فراڈ ہے. بیعت یہ ہوتی ہے کہ انسان کسی اللہ والے کے ساتھ جو جائے تعلق رکھے تاکہ میری اصلاح ہو جائے، میرے اخلاق کی اصلاح ہو جائے، میری اخلاقی کمزوریاں دور ہو جائیں، میرے اعمال کے اندر جو کمزوریاں ہیں وہ دور ہو جائیں، مکمل اصلاح ہو. بیعت برائے اصلاح ہوتی ہے. یہاں آپ حضرات آئے ہیں، میں آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا. بیعت کا مقصد اصلاح ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے چمٹنے والے جتنے بھی لوگ تھے اصلاح کی خاطر آتے تھے.
اور بیعت کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے. اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی اللہ یشرکن باللہ. میرے نبی آپ کے پاس ایمان والیاں عورتیں آئیں گی بیعت کرنے کے لیے اپنی اصلاح کی خاطر، تو آپ ان کو بیعت کریں ان اصولوں پر. ان میں سے سب سے پہلا اصول بیان کر کے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، قتل نہیں کریں گی، اپنے بچوں کو قتل نہیں کریں گے زمانے جاہلی طرح، زنا اور بدکاری نہیں کریں گے، فلاں فلاں کسی میں بہتان نہیں باندھیں گی. یہ اصول بیان کیا قرآن کریم کے اندر. لیکن سب سے پہلا اصل یہ ہے کہ شرک نہیں کریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس انداز سے بیعت فرماتے تھے. فاروق اعظم جیسے انسان، کچھ ان کی ذاتی ان کی شخصیت کا معاملہ، کچھ خاندانی اکڑ، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی بنا کر رکھ دیا تھا. خیر، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سید سلیمان ندوی نے درخواست کی، خط لکھ کر. طریقہ کار یہ ہوتا تھا، زبانی بات نہیں کرنی، خط لکھ کر کہ کیوں آپ بیعت ہونا چاہتے ہیں، کیا مقصد ہے آپ کا. اب وہ علامہ تھے، انہوں نے لکھا ہوگا کہ میں آپ سے اصلاح کا تعلق رکھنا چاہتا ہوں. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں مشورہ دوں گا کہ آپ مولانا مدنی سے رجوع کریں. مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ تعالی، یہ بھی اپنے زمانے کے ایک عجیب انسان تھے، جنہوں نے 22 برس روضہ رسول کے پاس بیٹھ کر حدیث رسول پڑھائی تھی. عرب علماء کو چھوڑ کر تلامذہ عرب علماء کو چھوڑ کر حضرت مدنی ہندوستانی عالم کی خدمت میں آ کر حدیث پڑھتے تھے. عجیب انسان تھے، ان کی کہانیاں میں سناؤں تو آپ حیران رہیں گے. تو سید سلیمان ندوی نے پھر خط لکھا کہ حضرت مجھے ذہنی مناسبت آپ کے ساتھ ہے، میں آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں. حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا پھر میری ایک شرط ہے، آپ نے جتنی کتابیں لکھی ہیں، الفاروق لکھنے والا شبلی نعمانی ان کے شاگرد ہیں یہ، اور ان کے ساتھ مل کر سیرت النبی جیسا عظیم ذخیرہ لکھنے والا، ارض القرآن لکھنے والا، اور بے شمار کتابیں سید سلیمان ندوی نے لکھی ہیں. عربی کتابیں بھی ہیں اور اردو زبان کے اندر بھی. بہت بڑا مصنف، بہت بڑا مورخ، عالمی شہرت یافتہ انسان. اس کو یہ شرط لگا لی کہ آپ لکھ کر دیں، اعلان کریں کہ اس سے پہلے جو کچھ میں نے لکھا ہے وہ سب غلط ہے، میں اسے رجوع کرتا ہوں. یہ جذبہ صادق رکھنے والے انسان تھے. انہوں نے کہا حضرت میں تیار ہوں، میں لکھ کر دینے تیار ہوں کہ جو کچھ میں نے لکھا سب غلط ہے. جب اس طرح بے نفسی پیدا ہوئی، وہ غرور و تکبر کے سارے مادے نکلے، پھر حضرت تھانوی نے ان کو بیعت کیا. یہ مقصد نہیں تھا حضرت تھانوی کا کہ جو تم نے صحیح لکھا اس کو غلط کہو. اور تھانوی صرف یہ پرکھنا چاہتا تھا کہ بڑا مصنف اور بڑا شہرت یافتہ انسان کا غرور و تکبر کا جو مادہ انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے وہ ختم ہوا کہ نہیں ہوا. تو اللہ والوں کے ساتھ جو تعلق رکھا جاتا ہے وہ صرف اصلاح کی خاطر رکھا جاتا ہے. اور جو اصلی پیر ہوتے ہیں وہ جھٹ سے مرید نہیں بنا لیتے. اصلی پیروں کی نظر اپنے مریدوں کے نذرانوں پر نہیں ہوتی. سن لیجئے میرے دوستو، گواہ بنیے خدا کی بارگاہ میں، اصلی پیر ہرگز اپنے مرید سے نذرانے شکرانوں کے طلبگار نہیں ہوتا. اس کی جیب پر اس کی نظر نہیں ہوتی. اصلی پیر اس کے دل پر نظر رکھنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کے قلب کی حالت خدا کے ساتھ جو رابطہ ہے وہ صحیح ہوا ہے کہ نہیں ہوا. تو بات یہ کر رہا تھا کہ رسول اللہ نے ان کی تربیت کی تھی، سب صحابہ اکرام کی، سب میں غرور و تکبر نکالا تھا. لیکن بعض کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی امتیاز نصیب فرمایا تھا، ان میں سے عبداللہ بن مسعود بھی ہیں. حضور نے مجمع میں فرما دیا کہ تم میں سے ایک شخص میرے ساتھ جائے گا، وہ جائے گا جس کے دل میں غرور و تکبر نہ ہو. ہر ایک سوچنے لگا، اپنے آپ کو ٹٹولنے لگا کہ میری کیا کیفیت. تاہم کہ جب جانے کا وقت آیا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن مسعود اٹھو، تم نے میرے ساتھ جانا. دنیا والوں کو پتہ چلا کہ ابن مسعود وہ انسان ہے جس کے جسم کے کسی حصے کے اندر کوئی شائبہ بھی غرور و تکبر کا نہیں، جس کو کہا جا سکتا مجسم تواضع اور عاجزی. وہ عبداللہ بن مسعود جب مسجد گھیر میں داخل ہوتا ہے
حضور کی زبان سے نکلتا ہے اجلس، حالانکہ حضور کسی دوسرے پہ اشارہ کر رہے ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں چلتا کہ کس کو فرما رہے ہیں، بس ان کے کانوں میں آواز پڑی وہیں بیٹھ کے۔ یہ کیا ہے؟ اس کا نام ہے اطاعت رسول، اتباع رسول۔ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے گن گانے میں اور نعرے لگانے میں سب سے آگے ہیں، لیکن عملی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ادا ہمارے وجود میں نہیں، نہ ہمارا ظاہر ٹھیک ہے نہ ہمارا باطن ٹھیک ہے۔ باطن کا حال تو رب العالمین کو معلوم ہے، ہم ظاہر میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقالی نہیں کر سکے، ہمیں ظاہر میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ اچھا نہیں لگتا، ظاہر میں بھی پیغمبر کی ادائیں ہمیں اچھی نہیں لگتی۔ ہم میلاد النبی کے جلوس تو نکال لیں گے، ہم چراغاں بھی کر لیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے موقع پر، پہاڑیاں بھی بنا لیں گے، درخت بھی بنا لیں گے، اور پتہ نہیں کیا سے کیا کریں، سبیلے میں لگا لیں گے، جلوس میں نکال لیں گے، ساری رات کی محفلیں نعت پہ ہو جائیں گی، ساری زندگی ہماری گزر جائے گی، نہ ہمارے حلیہ میں تبدیلی آئے گی، ہمارے معاملات میں تبدیلی آئے گی، نہ ہماری معاشرت میں تبدیلی آئے گی، نہ ہماری اخلاقیات میں۔ یہ ہے فراڈ، یہ ہے دھوکہ، نبی کے نام پر ہم ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ نبی کا سچا پیروکار وہ ہے جو نبی کا رنگ میں رنگا ہو۔ رسول اللہ نماز پڑھا رہے تھے، پیچھے صحابہ اکرام صفوں میں کھڑے ہیں۔ اس دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے وقت جوتے پہن کر نماز پڑھا رہے تھے۔ میری بات سمجھ میں آئی؟ سب سن رہے ہیں جاگ کر، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت نماز پڑھائی جوتے پہن کر؟ اور یاد رکھیے اس پر کوئی حیرت و استعجاب نہیں ہونا چاہیے، پاک جوتے کے ساتھ نماز پڑھی جا سکتی ہے، پڑھائی جا سکتی ہے، پاک جوتے کے ساتھ نماز پڑھی بھی اور پڑھائی بھی جا سکتی ہے، بلکہ نیا جوتا اگر خریدیں تو اللہ کے شکر کے طور پر کہ اللہ نے نیا جوتا پہننے کی نعمت عطا فرمائی ہے، کم سے کم 2 رکعت نفل تو پڑھ لیا کریں۔ دوران نماز جبریل امین نے آ کر بتا دیا، اللہ نے فرمایا کہ آپ کے جوتے کے گوشے میں ناپاکی لگی ہوئی ہے، اس کو الگ کر دیجیے۔ بس اطلاع ملتا ہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتا نماز کے دوران ہی الگ کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوتا الگ کرتے دیکھنے والے پیچھے جتنے مقتدی صحابہ اکرام سب نے جوتے الگ کر دیے۔ بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم لوگوں نے جوتے کیوں اتارے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو دیکھا کہ آپ نے جوتے اتارے ہیں، بس ہم نے جوتے اتار دیے۔ فرمایا میں نے تو جوتا اس لیے اتارا تھا کہ جوتے کسی گوشے کے اندر جو مجھے معلوم نہیں تھا مگر اللہ کو تو معلوم تھا، علم الہی میں یہ بات تھی، اللہ نے وحی کے ذریعے سے اس کو الگ کرا دیا، میں نے تو اس لیے الگ کیا۔ مگر صحابہ کرام نے اس بات کا انتظار نہیں کیا کہ حضور فرمائیں گے تو تب ہم یہ کام کریں گے، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں ایسا رنگے ہوئے تھے۔ اس کا نام ہوتا ہے اتباع رسول۔ اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ صحابہ کرام کتنے متبع رسول تھے، اور دوسری بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ ہر وقت، ہر زمان اور ہر مکان میں، ہر جگہ سے ہر چیز کو جاننا صرف اللہ ہی کا کام ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرنے سے پہلے یہ جانتے ہوتے کہ میرے جوتے کے کسی گوشے میں کوئی ناپاکی لگی ہوئی، کوئی ذرہ لگا ہوا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جان بوجھ کر ناپاک جوتے کے ساتھ نماز شروع کرتے؟ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جان بوجھ کر تو رسول اللہ کی ذات تو بہت بڑی ذات ہے، وہاں تو ہمارے خیالات کی پرواز بھی نہیں جا سکتی۔ میری طرح کا گنہگار انسان بھی جس کو مسئلہ معلوم ہے، ناپاک جوتے سے، ناپاک لباس کے ساتھ، ناپاک بدن کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکے گا۔
اور فقہا کا یہ مسئلہ لکھا ہے کہ جو شخص یہ جانتے ہوئے کہ میں بے وضو